السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں معدے اور چھوٹی آنت کے زخم کی، اسے ہم پیپٹک السر کہتے ہیں۔ میں اس پہ آج اس لیے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی مس نومر ہے، عرف عام میں اس کو غلط سمجھا گیا۔ ہر تیسرا چوتھا پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے السر ہے، جبکہ السر بڑی ایک اسپیسیفک ڈیزیز ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ خون کی الٹی آئے یا کالے رنگ کے پاخانے آئے، پھر ٹی وی کیمرہ سے، جسے ہم انڈاسکوپی کہتے ہیں، اس کے ذریعے معائنہ ہو، اس کو دیکھا جائے معدے اور چھوٹی آنت کو، تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ موسٹلی جو پاپولیشن میں پرابلم ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں معدے کی سوزش، گیسٹرائٹس، تو عرف عام میں اس کو بھی السر کہہ دیا جاتا ہے۔ السر اس لیے ہوتا ہے کہ معدہ ایک تیزاب بناتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ، وہ ضروری ہے۔ وہ نیچر نے جو ایک فول پروف میکنزم انسانی جسم میں دیے ہیں، اس میں ایک ایسڈ کا بننا ہے۔ اس سے بڑے بیکٹیریاز کو کل کرتے ہیں، انہضام کے نظام کی انوائرمنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہو جائے، یا جو معدے کی کورنگ ہے، جھلی ہے، اس میں کچھ ایسے دوائیاں یا ایجنٹس آ جائیں جو اس کو ڈیمیج کریں، تو دو بڑی وجوہات جو معدے یا چھوٹی آنت کے زخم کی ہیں نا، السر کی یا الٹی آنے کی، خون کی الٹی، وہ ہیں ہم کچھ ایسی دوائیاں لے رہے ہوں جسے ہم پین کلر کہتے ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹائی انفلیمیٹری ڈرگ، جیسے بروفن، سیلبیکس یا اسٹیرائڈس، یا ایک خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں جو کہ کارڈیولوجسٹ یوز کرتے ہیں، لوپرن، ایسپرن، پلیوکس، جسے ہم کہتے ہیں اینٹائی پلیٹلیٹس اینڈ اینٹائی کوآگولینٹ۔ یہ انہضام کے نظام کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو ہم اپنی پریکٹس میں ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن دیکھتے ہیں جب یہ دوائیاں ایک اچھے پرپز کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اس وجہ سے۔ اور دوسری کامن وجہ ہے جو ایچ پائلوری انفیکشن، جو کہ سٹمک کی جھلی کو افیکٹ کرتا ہے، یا پھر آپ ایسڈ زیادہ بناتے ہیں۔ دوائیاں پروٹیکٹیو بیریئر کو زخمی کرتی ہیں، انجر کرتی ہیں، یہ بیکٹیریا ایسڈ زیادہ بناتا ہے، تو ایز اے ریزلٹ یہ خون کی الٹی یا کالے پاخانے آتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو یہ تھوڑی سی نا پریونشن کی بات ہے۔ یہ دوائیوں کی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے آرتھوپیڈک یا رومٹولوجسٹ، جو بونز جوائنٹ سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں، یہ اچھی انٹینشن سے علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اوور سائٹ ہو جاتی ہے کہ ان دوائیوں کے ساتھ ہمیں ایک پروٹیکٹیو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے جو معدے کی جھلی کی کوٹنگ اچھی رکھیں، اس کو پروٹیکٹ رکھیں، ایسڈ پروڈکشن کو ایک پہ چیک رکھیں۔ تو انہیں ہم کہتے ہیں، کچھ اینٹی ایسڈس ہیں، پھر یہ دوائیاں ہیں پروٹان پمپ انہیبیٹرز یا H2 بلاکر، یہ ساتھ دینے۔ حال ہی میں ہم نے 2-3 دن پہلے ایک ایسے سویئر بلیڈ سے پیشنٹ دیکھا ہے جس کو جوائنٹس کے لیے یہ دوائیاں دی جا رہی تھی۔ عام جسم میں خون کی مقدار 14 گرام ہوتی ہے، اس بیچاری پیشنٹ کی 6 تھی، اس کو پھر خون لگا، پھر وہ ٹی وی کیمرے کے ٹیسٹ کے اینڈوسکوپی سے ہم نے وہ بلیڈنگ السر کو ختم کیا۔ تو دوسرا جو ہے ایچ پائلوری، یہ انفیکشن بڑا کامن ہے، کراؤڈڈ انوائرمنٹ، کراؤڈڈ لیونگ، سرٹن پروفیشن، ایکچولی گیسٹرنٹرولوجسٹ میں بھی یہ سب سے زیادہ، اور ڈینٹسٹ میں، تو یہ اس سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہاں ایپیگیسٹریم سے ہم کہتے ہیں پین ہو، تو اس کو آپ تھوڑا سا سیریس لیں، اپنے معالج کو دکھائیں یا اپنا خون کا ٹیسٹ کریں، اس میں خون کی مقدار دیکھنے کے لیے ایچ پائلوری کا بریتھ ٹیسٹ سب سے اچھا ہے، یا سٹول ٹیسٹ کروائیں۔ خون کا ٹیسٹ زیادہ کیا جاتا ہے، وہ زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتا، اور اگر جسم میں خون کی کمی ہے تو اس کے ریزن جانیں اور اس کا علاج کریں۔
اگر یہ چیزیں ان چیک چھوڑ دی جائیں تو بعض دفعہ اتنا خون بہہ جاتا ہے کہ وہ سیریس ٹو دا لیول آف ڈیتھ تک چلے جاتے. تو اس میں میری یہی ناظرین سے گزارش ہے کہ جب آپ درد کی دوائیاں لے رہے ہوں یا آپ کو دی جا رہی ہوں تو اپنے فزیشین سے پوچھیں کہ مجھے اسٹمک کی پروٹیکشن کے لیے کچھ دے رہے ہیں. اگر وہ نہیں لے رہے تو اگر معدے میں درد ہو تو آپ اپنا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ جس میں خون کی مقدار دیکھیں. اگر وہ پازیٹیو ہے تو مناسب اینٹی بایوٹک سے اس کا علاج کریں. السلام علیکم اینڈ بیسٹ وشز.